جی رات کو تقریباً ساری رات ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی جو ہے اسی پریزیڈنٹ بار روم جو ہے یہاں پر گزاری ہے. ان کے ساتھ یہاں پر صحافی بھی موجود تھے, وکلا بھی آ رہے تھے اور انہوں نے پوری رات یہاں پر گزاری ہے. جب صبح ہوئی تو ان کا کیس جسٹس اعظم خان کی عدالت میں لگا اور اعظم خان کی عدالت نے جو ہے ان کو اس کیس میں جو ابھی اس وقت ان کے اوپر جو 25 جولائی کا BYC کے احتجاج سے آیا ہے اس کے اوپر ان لوگوں کو پروٹیکٹیو بیل دی گئی ہے. عدالت میں جو ان لوگوں کے وکیل تھے کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کو اور جو ایسے FIRs اگر سامنے آتی ہے تو ان میں بھی پروٹیکٹیو بیل دی جائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل نے جو ہے 2 ججمنٹس جو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کر کے عدالت کو دی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں. تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اب بھی یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے. میری کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت کا جو شارٹ آرڈر ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں, جیسی شارٹ آرڈر آتا ہے اس کے مطابق پھر آگے یہاں پر پیش رفت ہوگی. اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہے اور باہر نہیں جا سکتے. جی السلام علیکم. جی دیکھیں, آج ہماری کل جو ایک خفیہ FIR کو منظر عام پہ لایا گیا تھا جس کے اندر اقدام قتل اور 506(2) اور مسلح ہو کر F6 کے باہر فائرنگ کرنے کا ایک جھوٹا وقوع بنایا گیا اور ایمان کی بابت جو ہے وہ ڈنڈے سے پولیس ارکان کو مارنے کا وقوع بنایا گیا, جو کہ پچھلے سال کے جولائی کا پرچہ ہے جو کہ آج منظر عام پہ آیا. اس ریلیف ملنے کے فوراً بعد جب ہم ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹ جا رہے تھے جرا کرنے کے لیے, اس کی پروٹیکٹیو بیل لگی ہوئی تھی. بہت مشکل سے وہ سیم ڈے فکس نہ ہو سکی فرائیڈے کو, تو پھر وہ آج لگی. اور آج جب وہ لگی تو اس کے اندر آنریبل کورٹ نے اس کے لیے ہمیں تو 2 دن کی بیل گرانٹ کی پروٹیکٹیو کہ ہم جا کے کمپٹنٹ ATC کورٹ سے بیل لے لیں. لیکن اس کے اندر جب ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کائنڈلی اس کے اندر ہمیں اینی ادر کیس کا بھی کہیں, کیونکہ پولیس باہر ابھی بھی محاصرہ کر کھڑی ہے اور ہمیں عدالت تک جانے کی رسائی نہیں دے گی, ہمیں رستے میں گرفتار کرے گی, نہ ہمیں ٹرائل کورٹ میں جا کے جرا کرنے کا موقع دے گی. تو اس پہ آنریبل کورٹ نے ہماری اس استدعا کو ریفیوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اینی ادر کیس نہیں لکھ کے دیں گے, صرف اس کیس کی بابت لکھ کے دیں گے. اس کے بعد جب ہم باہر آئے اور ٹرائل کورٹ جانے کی کوشش کی تو وہی کل والا ماحول تھا کہ پولیس نے دوبارہ محاصرہ کیا, پیچھا کیا اور بھاری نفری بلا کے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم آنریبل پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ دوبارہ اسی آفس میں واپس آ چکے ہیں جہاں ہم نے کل جو ہے وہ پوری رات گزاری ہے, عدالت کے کیس کی فکسیشن کا انتظار کیا ہے. تو ہم دوبارہ واپس وہاں آ چکے ہیں اور اب دوبارہ پولیس نے اس دفتر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہمیں گرفتار کرنے کے در پہ ہے. یہ بہت افسوسناک ہے کہ آنریبل کانسٹیٹیوشنل کورٹس 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد ایسا رول پلے کرتی ہیں جس کے اندر وہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ پولیس کی یا ایگزیکٹو کی برانچ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. وہ وہی کام کریں گی جو انہیں ایگزیکٹو نے کہا, وہی کام کریں گی جو انہیں پولیس نے کہا, وہی نتائج وصول ہوں گے جو پولیس کو یا ایگزیکٹو کو درکار ہے, اور انہی کی بابت فیصلے بھی اسی نوعیت میں آئیں گے. انہیں کیس لاء بھی دیا گیا. آج کامران مرتضیٰ صاحب نے آرگیو کیا اور اس کے اندر کیس لاء دیا کہ آپ اس میں اینی ادر کیس کا ذکر کریں تاکہ یہ ملزمان اور پٹیشنر جو ہیں یہ عدالت تک جا سکیں, بیل لے سکیں اس دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں اور اپنے ٹرائل میں جرا کر سکیں جس کے اندر جو ہے وہ انلیگلی وارنٹس نکالے گئے تھے اور بیل ریکال کی گئی تھی. تو اس کے باوجود عدالت نے ریفیوز کیا اور کل بھی عدالت سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی اینی ادر کیس کا لکھنے کے لیے کہ ہمیں ایک اومنیبس نیچر کی ریلیف دے دی جائے تاکہ ہم جا سکیں اور آپ کا آرڈر ایگزاسٹ نہ ہو, آپ کا آرڈر صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو, بٹ اس کا افیکٹ آئے ان کیسز کے اوپر, پٹیشنرز کے اوپر, اور وہ اس کیسز کو آگے چلا سکیں. بٹ آج پھر ان کو ریفیوز کیا گیا. جی بہت شکریہ. لیگل جتنے اسپیکٹس تھے اس پورے جو 2 دن سے تماشا لگا ہوا ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں, اور ایمان مزاری
اور ہادی علی چٹا دونوں کسی اس کے لحاظ سے ہمارے لیے وہ اس لیے نہیں ہے، اسٹرینجر اس لیے نہیں ہے کہ آج یہ کچھ چند لوگ رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر جو ہر مظلوم کے ساتھ بلا تفریق کھڑے ہوتے ہیں، وہ بلوچ ہو، وہ پشتون ہو، وہ پاکستان میں کوئی بھی محکوم مظلوم پسا ہوا طبقہ ہو، یہ دونوں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج انہی لوگوں کو یہاں پہ ہماری جو سو کارڈ عدلیہ ہے ان نشانی عبرت بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اور اس لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت اس بنیاد پہ کی تھی کہ ہمیں یہ خدشہ تھا، اور یہ اتحاد ہی اس لیے بنا 2024 کے فراڈ الیکشن کے بعد، کیونکہ جس طرح ہمارے محترم قائد جو ابھی قائد حزب اختلاف بھی ہے، اور میں ان کی منشا اور مرضی سے یہاں آیا ہوں، اور شاید اسمبلی کے اجلاس کے بعد وہ بھی خود یہاں پہ تشریف لائیں گے، لیکن ہمیں انہوں نے بھیجا کہ آپ جا کے معلوم کریں کہ اس کا کیا بنا۔ میں نے ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ کل رات بھی انہوں نے یہاں گزاری۔ تو یہ جس طرح کی ہادی نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائی اس کیس کی، اب یہ کیا ہے دہشت گردی اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو دہشت زدہ کریں، اس سے دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ، تو ہم تو یہ تو عوام لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ ہم اب عدلیہ محکوم ہو گئی ہے، عدلیہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ بن گئی ہے، کینگرو کورٹس میں کورٹس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح کے یہ میں ابھی ہم جب آ رہے تھے وہاں اس طرف پولیس کھڑی ہے، اس طرف پولیس کھڑی ہے، خدا نخواستہ یہاں کوئی را کے ایجنٹ آئے ہیں، موساد کے ایجنٹ آ گئے، خرات کے ایجنٹ آ گئے، MI6 کے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ملک دشمن عناصر بیٹھے ہوئے۔ ہمیں ان سے نہ پاکستانیت کی سرٹیفکیٹ لینی ہے، اب اس ریاست کو اور اس کے اداروں کو اور ان کے دمچلوں کو ان کو یہ سرٹیفکیٹ دینی ہو کہ وہ کیا خود محب وطن ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ ایک رشتے پہ استوار کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان، اور جن کو انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد متفق آئین کو متنازع ترین آئین میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو ہم یہاں آئے ہیں، ایمان ہماری بہن ہے، ہماری فخر ہے، اور ہم ان سے اظہار جہتی کے لیے بھی آئے ہیں۔ کل رات بھی ہمارا ان سے رابطہ تھا، اور یہ بدقسمتی اس ملک کی دیکھے کہ کل رات یہ ہی اس ریاست کے زیر عطاب بنی، خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کی جیل کے سڑکوں کے سامنے ان کی زیر عطاب بنی۔ تو کیا یہ تماشا چل رہا ہے؟ اس لیے ہم نے اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، اور ہماری تحریک کا جو منبع ہے اور جو محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ظلم کو مٹانے نکلے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی قوم کو درخواست کی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ کوئی سیاسی دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان شاید اپنی دانست میں پاکستان کی وہ پہلی سیاسی الائنس ہے جو یار لوگوں کی انفلوئنس سے بھی آزاد ہے، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر بنی ہے، اور ان کی مرضی اور منشا کے بغیر چل رہی ہے۔ تو اس لیے، اور جس طرح شیطان خدا کا نام لے کے وہ ڈر جاتے ہیں، خوف مار کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہم اسی طرح ہمارے یار لوگ آئین کے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم اس آئین کا تحفظ کریں گے، ہم اس آئین کا دفاع کریں گے۔ یہ آپ آج ایمان مزاری کو گرفتار کر لیں تو کیا ہم چپ ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا پہلے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا اس جیسے اور مظلوموں کے ساتھ اس ریاست نے، یہاں پہ تو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، یہ ایمان خود وہاں پہ موجود تھی، جس طرح آپ نے بلوچوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ ابھی ہم سندھ کے اندر گئے تھے، انٹیریئر سندھ جامشوروں تک، جی ایم سید صاحب جو پاکستان، وہ پاکستانی تھے جو سندھ اسمبلی میں پاکستان کی ریزولوشن کو لے کے آئے تھے، اور جن کو پھر ہم نے غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ غدار وہ ہے جو ہمارا کراچی پریس کلب پہ APC ہوئی، اس کے خود میں نے وہ اناؤنس کیا، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ 2024 کے الیکشن کو مناپلیٹ کرنے میں ملوث تھے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، غداری ان کو وہ کرنے چاہیے۔ اور یہ جو یہاں پہ جو تماشا ہو رہا ہے، ہم تو کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی آواز کو دبانے کی کوشش کریں جو مظلوموں کی آواز ہے، جو پسے ہوئے طبقات کی آواز ہے، جو پسے ہوئے محکوم قوموں کی آواز ہے۔ تو یہ ساری محکوم مظلوم قومیں چٹان کی طرح ڈٹ کر ایمان کے ساتھ کڑی ہے، ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو بھی ان کا لائے حمل ہوگا، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی پشپناہی پہ کڑی ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ ہر لائے عمل میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ ہماری یہاں اس میڈیا ٹاک کے توسط سے
حکومت اور اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہینڈرز ہیں جو خود اپنے آپ کو ریاست ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ریاست کا ایک چھوٹا سا ایگزیلی ادارہ ہے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ پاکستان کے بڑے بنا کے بیٹھے ہیں. ہم ان کو یہ کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائے اس بدماشی سے، پیچھے ہٹ جائے اس دہشت گردی سے. یہ لوگ، یہ پاکستان کا فخر ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے فخر ہے. یہ اس ملک میں بہت ساروں کے لیے اگزامپل ہے کہ صراط المستقیم اسی کو کہتے ہیں، حق کے راستے پہ چلنا، سچ کے راستے پہ چلنا، مظلوموں کا ساتھ دینا. یہی قرآن کا حکم ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھی بنو. ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو یہ جو ہم یہاں پہ ایک خوف اور ہراس کا جو عالم پیدا کیا، اور جس طرح ہادی نے کہا کہ جان بوجھ کر وہ ججمنٹ میں ایسے لیکویمز چھوڑے جا رہے ہیں جس سے اگین ان کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ آ کے ان کو گرفتار کریں. ٹھیک ہے، آپ گرفتار کر لیں، کیا اس سے آپ کی عزت افزائی ہوگی؟ میں آنریبل کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کی بدنامی ہوگی. یہ آپ کے ماتھے پہ ایک اور کلک جو ہے نا ملی جائے گی، یہ مزید عدلیہ کو ایکسپوز کرے گی. تو اپنے گریبان میں سوچے، اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے سوچے. اور یہ لوگ نہتے ہیں، مظلوم ہیں اور انسنٹ ہے، اور جرم یہ ہے کہ فسطائیت کے خلاف کھڑا ہونا. تو یہ جرم میرے ساتھ بیٹھی ہے، یہ آئندہ یہ بھی کرتے رہیں گے، ہم بھی کرتے رہیں گے، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کسی کہے کہ کس طرح کے ڈرا دھمکا کے ہمیں اس طرح پیچھے کیا جائے گا، تو ہم بنیادی طور پر ان سے ایک جہتی کے لیے آئے تھے. قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی خود بھی یہاں تشریف لائیں گے جب اسمبلی کا سیشن وہ ہوگا. بار بار وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے، ان کے بارے میں ہم ان کو اپڈیٹ کرتے رہے کل رات سے ہی. اور وہ صبح جب ہم اسمبلی میں آ رہے تھے تو خود ان سے پوچھا کہ تم جاؤ دیکھ لو کہ اب کیا حالات بنے. میں نے ان کو کہا کہ ان کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے قید خانے میں تبدیل کیا، تو میں نے کہا آج اس قید خانے میں یہ 2 حضرات آ گئے ہیں اور ان کو قید کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، ہم اس کو کیا سکتے تھے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے. لانگ لیو ریزسٹنس، اور جدوجہد انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بطور وکیل بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک قانون سے بھی، جیسے ابھی ہادی علی چٹھا صاحب نے 2-3 دن کی جو ہے تفصیل بیان کی، اور جس طرح ان کا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے کیسوں کی ٹریٹمنٹ کی، جس طرح ان کو ہینڈل کیا. اس سے پہلے یہ ایگزامپل میرے سامنے عمران خان صاحب کے مقدمات کے اندر 2023 اگست کے اندر رکھی گئی کہ جب ان کے کیس کو ہم ٹیک اپ کرتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو اسی طرح تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا. کیا عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالنے سے ان کی آواز بند کر دی گئی؟ کیا ان کو جیل کے اندر ڈالنے سے ان کا بیانیہ رک گیا؟ کیا ان کو جیل کے اندر ڈالنے سے ان کی قوم کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ رک گیا؟ کبھی بھی نہیں. اسی طرح آج اگر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو کیا انسانی حقوق کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں تو کیا ان کے اوپر ان کی آواز اٹھنا بند ہو جائے گی؟ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، جب کسی کو آپ جیل کے اندر ڈالیں گے تو اس سے یہ ایک ہی بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ان کا موقف سچا ہے، ان کی جو جس موقف پہ کھڑے ہیں، جس بیانیے پہ یہ کھڑے ہیں تو وہ سچا ہے. ایمان مزاری صاحبہ، ہادی علی چٹھا صاحبہ، ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا. بڑے افسوس سے میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ نہیں رہی، بلکہ وہ جوڈیشل ونگ بن چکا ہے، ایگزیکٹو کا، انتظامیہ کا. وہ اس کا کام صرف انتظامیہ کے اثر کے مطابق فیصلہ دینا ہے. وہ ہم نے عمران خان صاحب کے مقدمات کے اندر بھی دیکھا، وہ ابھی ہم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے مقدمات کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. جس طرح ان کے مقدمات کو چلایا جا رہا ہے، یہ اس میں تمام ہماری جتنی بار کونسلز ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا. کل ایک سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اسی طرح کر کے یہی والی ٹیکٹس استعمال کی گئیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا. ابھی ان کے خلاف وہی پیٹرن استعمال کر دوں، ان کو بھی جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل ڈالا بھی جا سکتا ہے، شاید ڈالا جائے گا. اور کل پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وکلاء کا ایک سیریز شروع ہوگی کیسز کی.
سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جب بات تھی تو کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کا کیس ہے، ایک سیاسی ایشو ہے، ان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج یہ دو ہمارے سامنے وکلاء ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کا آج تک ہم نے کبھی کم از کم نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی کبھی سائیڈ لی ہو۔ ہمیشہ ایک چیز کی سائیڈ لی، وہ لی انہوں نے مظلوم کی، مظلوم کے لیے وہ آئین کے تحت لڑے ہائی کورٹس کے اندر، کسی بھی عدالت کے اندر، اس کی آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ جیل میں اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ کل پورے پاکستان میں سے کوئی وکیل کسی مظلوم کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی وکیل کوئی وکالت نامہ آزادی سے کبھی سائن نہیں کر سکے گا اگر یہ جیل میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان بار کونسل ہو یا ہماری پروونشل اور اسلام آباد بار کونسل ہو، جتنی بار ایسوسیشن ہے، یہ بات سوچ لیں، یہ ابھی دیکھ لیں، یہ صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس کی حد تک کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی ان کا وہ ایشو ہے، یہ تو سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک قانونی ایشو ہے۔ دونوں یونیفارم میں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آج اگر ان کو ڈال دیا گیا، کل ہم آزادی سے کبھی وکالت نامہ سائن نہیں کر سکیں گے، تو یہ وکلاء کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ اس کے بعد سب وکلاء کا نمبر آئے گا۔ ایمان اگر فائر ویٹ کر رہی ہے تو کیا سمجھے پولیس اندر آنے کی بھی ضرورت کر سکتی ہے؟ جیسے اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ہاتھوں سے عمران خان کو بھی گرفتار کیا گیا، KP کے اس کے اندر بھی اسی پولیس، یہاں پہ بھی پولیس آ سکتی ہے؟ یہ جسارت کرتی ہے کہ وہ بار کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتی ہے، بار کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ایشو پاکستان کے تمام بارز کا ایشو بنے گا۔ وکلا رزسٹ کریں گے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، آج بھی اسلام آباد بار نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، پوری رات ادھر وہ ہمارے ساتھ رہے، اور کل رات کو کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی اس پر ایک ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ملک کی تمام بارز ہمارے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہیں اور آگے بھی کھڑی رہیں گی۔